اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو حکم آنے پر آپ شام اور حجاز کے درمیان مان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر یہ قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام واضح نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پیارے دوستوں، مدین کا علاقہ بڑا زرخیر اور سرسبز اور شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گنے درخت تھے، اسی لیے انہیں اصحاب ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں پر گارڈ لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے تھے، چوری کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے۔ مدین کے لوگ جب ظلم اور ستم کی حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گروہ نما کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی، ناپ تول کی کمی جیسی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے ہی نرم انداز میں نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح اور امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو، جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 86۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت جائز منافع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 86۔ پیارے دوستو، اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی اور مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کو صحیح حقیقت کر کے واضح کرے تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر وہ حقیقت کو چھپائے اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولے اور اس سودے سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ بخاری، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون، دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جیلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، بلا شبہ ہم تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں، سورہ شعراء آیت نمبر 185 سے 186۔
اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں سے اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب بے شک آپ ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 87۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کا خطاب اور آپ کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزام عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں ایسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے خاندان کی وجہ سے تم کو برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس پلٹ آئے تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس باطن دین سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 92۔ پیارے دوستو، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایک بات کہوں اور اس پہ عمل نہ کروں۔ قول اور عمل پر تقاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کو کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تو میرے رب نے اپنے پاس سے مجھے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ اور ہر معاملہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ مسند احمد ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل پڑے گی اور ان آنتوں کو گھسیٹتا ہوا چکی کی طرح جہنم کے چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی یہ حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آنکھ بھر کر جواب دے گا کہ میں تمہیں اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر خود ان میں گرفتار رہتا تھا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام سے کہا جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعہ کو یوں ارشاد فرماتا ہے اے شعیب علیہ السلام تم ہم جیسے ہی انسان ہو، بلا شبہ ہم تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب خوب جانتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 186 سے 188۔ پیارے دوستو، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید اور اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ نمودار ہوا، یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین زلزلے
سے لرز اٹھی، ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب ہمارے حکم سے عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کے اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 94 سے 95۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے، اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب واضح نصیحت کی، لیکن تم لوگوں نے میری نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کو کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔